فرانسیسی انقلاب ایک خونی تاریخ جو دنیا بدل گئی۔ تصور کیجئے کہ ایسا ملک جہاں بادشاہ سونے کے محل میں رہتے ہیں اور عوام بھوک سے دم توڑتی ہے، جہاں انصاف صرف امیروں کے لیے ہے اور غریبوں کی آواز دبا دی جاتی ہے، جہاں صرف 2 الفاظ بولنے پر گردن کاٹ دی جاتی ہے۔ ایسا ہی تھا 18ویں صدی کا فرانس، لیکن پھر ایک دن عوام اٹھ کھڑی ہوئی، محل جلائے گئے، شاہی خاندان کا خاتمہ ہوا اور پورے یورپ میں انقلاب کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کہانی ہے فرانسی انقلاب کی، ایک ایسے تحریک جس نے نہ صرف فرانس کو بلکہ پوری دنیا کے سیاسی نظام کو ہلا کے رکھ دیا۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس انقلاب کی گہرائیوں میں، جہاں شاہی محلوں کے اندرونی راز چھپے ہیں، جہاں سڑکوں پر خون بہا اور جہاں نعرے گونج اٹھے، آزادی، برابری، بھائی چارہ۔ انقلاب سے پہلے کا فرانس، محل ایک طرف، بھوک دوسری طرف۔ 18ویں صدی کے آخر میں فرانس ایک نہایت طاقتور سلطنت تھی، لیکن اندرونی طور پر زوال کا شکار۔ سماجی نظام 3 طبقات میں بٹا ہوا تھا۔ پہلا طبقہ پادری اور چرچ، جنہیں ہر قسم کا ٹیکس معاف تھا۔ دوسرا طبقہ امیر زمیندار، نواب اور شاہی خاندان۔ تیسرا طبقہ عام عوام، کسان، مزدور، تاجر، جن پر تمام ٹیکسوں کا بوجھ تھا۔ غریبوں کی حالت اتنے بدتر تھی کہ اکثر لوگ روٹی خریدنے کے قابل بھی نہ تھے۔ بادشاہ لوئی 16 اور اس کی بیوی ملکہ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب عوام نے ملکہ سے شکایت کی ہمارے پاس روٹی نہیں، تو اس نے طنزیہ یہ کہا تو پھر کیک کھا لو۔ یہ جملہ انقلاب کی چنگاری بن گیا۔ مالی بحران اور شاہی غلطیاں۔ فرانس کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ امریکہ کی جنگی آزادی میں بے تحاشا خرچ، شاہی محلوں کی تعمیر، فیشن اور دعوتوں پر بے حساب دولت لٹانا، قرضوں کا پہاڑ۔ لیکن عوام پر مزید ٹیکس لگا کر بوجھ بڑھایا گیا۔ بادشاہ نے جب ٹیکس بڑھانے کا اعلان کیا تو عوامی نمائندوں نے اسٹیٹ جنرل کا اجلاس بلایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ کا دائرہ بدلنے والا تھا۔ انقلاب کی چنگاری۔ باسٹل قلعے پر حملہ 14 جولائی 1789 پر پیرس کی عوام بھوکی، غصے میں اور تیار تھی۔ انہوں نے شاہی ہتھیاروں کا گودام باسٹل قلعے پر دعویٰ بول دیا۔ یہ حملہ صرف ایک جیل پر نہیں تھا، یہ حملہ تھا ظلم پر، شاہی جبر پر اور نا انصافی پر۔ اس دن سے شروع ہوا فرانسیسی انقلاب۔ انسانی حقوق کا اعلان۔ انقلاب کے فوراً بعد نئی اسمبلی نے اعلان کیا تمام انسان آزاد پیدا ہوئے اور حقوق میں برابر ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب انسانی حقوق کو تحریری طور پر تسلیم کیا گیا۔ دنیا بھر کی جمہوریتوں نے بعد میں اس اعلان کو اپنی بنیاد بنایا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جمہوریت کی روشنی پھیلنے لگی۔ بادشاہت کا خاتمہ۔ بادشاہ لوئی 16 نے عوامی مطالبات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ خفیہ طور پر فرار ہونے کی کوشش میں پکڑا گیا۔ اسے غداری کا مجرم ٹھہرایا گیا۔ 21 جنوری 1793 کو پیرس کے ایک عوامی چوک پر بادشاہ کا سر قلم کر دیا گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد ملکہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ وہ مقام تھا جب فرانس مکمل طور پر جمہوریہ بن گیا تھا۔ دہشت کی حکومت کا دور۔ جب طاقت عوامی نمائندوں کو ملی تو اقتدار کی ہوس اور دشمنوں کا خوف بڑھ گیا۔ ایک شخص ابھرا، اس نے دہشت کے اصول پر حکومت شروع کی۔ جو بھی انقلاب کے خلاف ہوتا یا ذرا سا بھی شک ہوتا پھر سر قلم کر دیا جاتا۔ تقریباً 40,000 افراد مارے گئے جن میں بہت سے بے گناہ تھے۔ یہ تھا تاریخ کا سب سے خونی باب۔ نپولین کا عروج۔ انقلاب کا وارث یا دشمن۔ 1799 میں ایک نوجوان جنرل نپولین بوناپارٹ اقتدار میں آیا۔ اس نے انقلاب کے کچھ اقدار کو برقرار رکھا مگر خود بادشاہ بن گیا۔ نپولین نے پورے یورپ میں فتوحات کی، جمہوریت کے بیج بوئے مگر خود امریت اختیار کی۔ فرانسیسی انقلاب کے اصول، آزادی، برابری، بھائی چارہ اب پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، چاہے طاقت سے یا سوچ سے۔ دنیا پر اثرات۔ فرانسیسی انقلاب کا اثر صرف فرانس تک محدود نہ رہا۔ یورپ میں شاہی نظاموں کو خطرہ لاحق ہوا۔ امریکہ میں جمہوریت مزید مضبوط ہوئی۔ ایشیا اور افریقہ میں نو آبادیاتی تحریکوں نے جمہوریت کی تحریک پکڑی۔ انسانی حقوق کی عالمی تحریکیں شروع ہوئی۔ آج جو ہم آزادی، اظہار، مساوات اور ووٹ کا حق مانتے ہیں وہ سب اسی انقلاب کا نتیجہ ہے۔ دلچسپ اور حیرت انگیز حقائق۔ باسٹل قلعے میں صرف 7 قیدی تھے جب حملہ ہوا مگر یہ علامت بن چکا تھا۔ فرانس میں انقلاب کے بعد کیلنڈر، ہفتے کے دن، مہینے سب بدل دیے گئے۔ انقلاب کے دوران فرانس کا پرچم بھی 3 رنگوں میں تبدیل ہوا، نیلا، سفید، سرخ، جو آزادی، برابری اور بھائی چارے کی علامت بنا۔ انقلاب کی خامیاں اور سیکھنے کا سبق۔ فرانسیسی انقلاب نے بہت کچھ دیا مگر بے قابو ہجوم، انتقام اور عدم برداشت نے اسے خون میں رنگ دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت عوام کے پاس ہونی چاہیے مگر علم، تحمل اور انصاف کے بغیر انقلاب تباہ کن ہو سکتا ہے۔
ہے ہر تبدیلی کو صرف غصے سے نہیں بلکہ فہم و فراست سے آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ انقلاب کبھی ختم نہیں ہوتا، فرانسیسی انقلاب ختم ہو چکا مگر اس کے اثرات آج بھی زندہ ہے۔ جب بھی کوئی نعرہ لگتا ہے ہمیں برابری چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے، ہم اپنی آزادی کے لیے لڑیں گے، تو وہ فرانسیسی انقلاب کی روح کو زندہ رکھتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی کہانی اس انقلاب کی جس نے دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ کیا آپ سمجھتے کہ آج بھی کہیں نہ کہیں ایک نیا انقلاب ضروری ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔